السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی طلبہ اور میرے پیارے بھائی، یقیناً سب آپ خیریت سے ہوں گے۔ سب سے پہلے تو آپ سب کو مبارکباد ہے اس حوالے سے کہ آپ کا جو پڑھنے کا جو دورانیہ ہے وہ ایک سالہ مکمل ہوا، اور ایک کلاس پوری کر کے اب آپ علوم اسلامیہ کی دوسری کلاس میں پہنچ چکے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں رب تعالیٰ آپ کو یہ جو علوم اسلامیہ کا کورس ہے اور عالم بننے کی جو ایک جستجو ہے، اس میں آپ سب کو کامیاب کرے اور یہ مکمل آپ کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ مشکل جو اس وقت پورے ملک پہ بلکہ پوری دنیا پہ بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کو نجات دے، دوبارہ سے جامعہ ادارہ مدرسہ کھلے اور ہم کلاس روم میں اور بالمشافہ آمنے سامنے بیٹھ کے پڑھیں جس طرح کہ ہم پڑھ رہے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے ہمارے اوپر، اللہ ہمیں اس سے نجات عطا فرمائے۔ تو چلیں، یہ آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے، اس میں ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور جتنی بھی ہماری انشاءاللہ تعالیٰ محنت ہوگی ہم نتائج ضرور حاصل کر سکیں گے۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ ہم اسی طرح جو ہے وہ مدرسے میں پڑھ رہے ہیں جیسے پہلے پڑھا کرتے تھے، گو کہ یہ اس کا 100% کوئی الٹرنیٹ یا متبادل تو نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر ہم محنت کریں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمیں بھی وہی ہم نتائج حاصل کر لیں گے کہ جو ہم وہاں بیٹھ کے کرتے تھے۔ یہ ہماری محنت، کوشش اور جستجو پہ منحصر ہے۔ بہت سے لوگوں نے بڑے بڑے علماء کی ریکارڈنگ سے اور جو ہے وہ ان کی کتابوں سے بہت کچھ سیکھا، اور جو ہے وہ بڑا فائدہ اٹھایا۔ تو یہ ایک وقتی صورتحال میں ہم بھی ریکارڈنگ سے اور اس طریقے سے انشاءاللہ تعالی بھرپور فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس جو پڑھنے کے لیے سبق ہیں وہ دو ہیں۔ ایک تو میرے پاس جو ذمہ داری ہے آپ کے والے سے وہ صرف کی ہے، اور دوسری پچھلے سال کی طرح حدیث کی ہے۔ اچھا، صرف میں ہمارے پاس جو کتاب ہے وہ دیکھ لیا آپ نے، میں نے اس کی پکچر بھیجی ہے، قواعد الصرف حصہ اول۔ کیونکہ اس سے پہلے جو قواعد الصرف ابتدائی ہے وہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو ہے وہ اساسی کلاس میں، اولا کلاس میں، اور اب آپ کے پاس جو ہے وہ قواعد الصرف ہے اور اس کا حصہ اول ہے جو آپ نے اس سال میں انشاءاللہ مکمل کرنا ہے۔ کوشش کریں گے اگر یہ حصہ مکمل جلدی ہو گیا تو ہم دوسرے حصے کو بھی اسی سال میں پڑھ لیں، لیکن کم از کم ہم نے اس حصے کو ضرور مکمل کرنا ہے۔ ہم سبق کی طرف آتے ہیں، اور اس سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ اس کتاب کا نا، یعنی مقدمہ کہہ لیں آپ، یا جو چھاپنے والے ہیں، ناشر ہیں دارالسلام والے، انہوں نے اس کے شروع میں کچھ 2-4 صفحوں پہ اس کتاب کے حوالے سے کچھ تفصیل ذکر کی ہے، کچھ صرف کی تاریخ انہوں نے بتائی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے پھر اس کتاب میں جو خصوصیات ہیں اور جو اس میں چیزیں امتیازی ہیں ان کا انہوں نے ذکر کیا ہے۔ تو یہ تقریباً 4 صفحے بنتے ہیں، یہ سینڈ کیے ہیں میں نے، تو اس کو آپ نے جو ہے وہ توجہ کے ساتھ سب بھائیوں نے پڑھ لینا ہے۔ اچھا، دوسری بات، سبق نمبر 1 جو ہے وہ ہم آج پڑھیں گے، اور اس میں جب لیکچر ریکارڈنگ آپ کے پاس پہنچ جائے تو آپ نے یہ جو صفحات آپ کے پاس بھیجے ہیں میں نے کتاب کے، ان کو اپنے سامنے کھول لینا ہے اور ساتھ ریکارڈنگ کو چلا دینا ہے۔ تو یعنی صفحے سامنے کھولیں اور ریکارڈنگ کو چلا دیں، تو پھر آپ کو جو ہے وہ بات بڑی آسانی سے ساری سمجھ آ جائے گی۔ علم صرف، یعنی صرف کا علم، سب سے پہلے بتایا جائے گا کہ یہ علم ہے کیا، یعنی اس علم میں کیا بیان ہوا اور کیا بتایا گیا۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ صرف لغوی اعتبار سے، یعنی لفظی طور پہ صرف کا معنی کیا ہوتا ہے۔ تو پہلے بھی پڑھا ہوگا آپ نے پچھلی کتاب کے اندر بھی کہ صرف کا جو معنی ہے وہ جو ہے وہ پھیرنے کا معنی ہے، یعنی صرف اور یا تصریف کا جو معنی ہے وہ پھیرنا یا بدلنا ہے۔
اچھا، اس میں وہ قرآن مجید کی پھر آیت پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ تصریف الریاح، ہواؤں کے پھیرنے میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا ہے کہ مختلف چیزوں میں، اور ساتھ بتایا وہ تصریف الریاح لآیات، اور ہواؤں کے پھیرنے کے اندر بھی ہماری بہت ساری نشانیاں. تو یعنی انہوں نے آپ کو صاد، را اور فا اس مادے کا مطلب سمجھایا ہے لفظی طور پہ کہ اس کا مطلب اور معنی وہ پھیرنا یا بدلنا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد اب وہ کریں گے اس کی اصطلاحی تعریف. اچھا، اصطلاحی تعریف ہی اس سمجھ لیں سبق کا جو اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے علم صرف کا موضوع اور غرض و قائد بتائی ہے، اور ہمارا سبق مکمل ہے. اب اس کی اصطلاحی جو تعریف ہے وہ ہم سمجھتے ہیں، اور یہ اس کا جو ہے وہ کچھ چیز اس حوالے سے آپ نے ابتدائی کتاب میں بھی پڑھی ہے. اصطلاحی تعریف میں انہوں نے کہا کہ اس کی تعریف دو لحاظ سے کی جاتی ہے، ایک عملی لحاظ سے، ایک علمی لحاظ سے. پہلے اس بات کو سمجھیں. آپ یوں کہہ لیں کہ علم صرف یہ آپ کو کیا بتاتا ہے بھلا؟ جنہوں نے یہ سیغے وغیرہ صرف کے پچھلے سال میں حل کی ہیں ان کو پتہ ہے کہ عربی جو عبارت ہوتی ہے، عربی عبارت میں دو چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، اور دو چیزوں کے اوپر یہ عربی عبارت سمجھ لیں کھڑی ہوتی ہے بنیادی طور پہ. پہلی چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو عربی لفظ ہے اس کے آخری حرف کے اوپر کیا حرکت آئے گی، جس سے آپ اعراب بولتے ہیں. آخری حرف کی جو حرکت ہے وہ کیا ہوگی؟ مثال کے طور پہ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک عبارت ہے، اور ایک جملہ ہے، ایک آیت کا حصہ ہے. تو اس میں ہم انا کے آخر پہ کیا پڑھیں گے؟ لفظ اللہ کے آخر پہ کیا پڑھیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. اور اعلیٰ اور کلی اور شیئن اور قدیرن، یہ سب جو الفاظ ہیں ان کے آخر پہ ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ یہ چیز ہمیں جو اصول بتائیں گے، جو علم بتائے گا، اسے ہم علم نحو کہتے ہیں. اچھا، اسی طرح قدیر لفظ ہے، آخری حرف کی حرکت تو ہمیں بتا دی علم نحو نے. اس نے ہمیں بتایا جی کہ قدیر پہ پیش آئے گی کیونکہ یہ انا کی خبر بن رہا ہے، تو خبر جو ہوتی ہے انا کی وہ مرفوع ہوتی ہے، اس اعتبار سے ہم نے اس پہ پیش لگا دی. لیکن قدیر کے آخر سے جو پہلے حروف تھے، مثال کے طور پہ قاف تھا، دال تھا، یا تھا، ان پہ کیا حرکت آئے گی اور یہ کس طریقے سے بنایا گیا ہے، یہ ہمیں علم صرف بتائے گا. تو علم صرف جو ہے وہ لفظ کی جو یعنی آپ کہہ لیں کہ آخر سے پہلے کی جو پوری اس کی ساخت ہوتی ہے، جو اس کی بناوٹ ہوتی ہے، اور اس کے اوپر اس بناوٹ پہ آنے والے جو زبر زیر پیش ہوتی ہے، حرکتیں ہوتی ہیں، یہ ہمیں علم صرف بتاتا ہے. اور اسی طرح ایک لفظ سے ہم نے دوسرا لفظ کیسے بنانا ہے، دوسرے سے تیسرا کیسے بنانا ہے، تیسرے سے چوتھا کیسے بنانا ہے. اب ایک لفظ آپ کے سامنے ضرب ہے، تو اس سے آپ زارابا بناتے ہیں، پھر زارابا زارابو بناتے ہیں، اور ضرب سے ہی آپ یزریبو یا زارابا سے آپ یزریبو بناتے ہیں، اور یزریبو سے زوریبا، زوریبا پھر بنتا ہے زارابا سے زوریبا، اور پھر زارابا سے یزریبو، اور پھر یزریبو سے یزرابو، اور پھر جو ہے نا وہ یزریبو سے آپ زاربن. یعنی اس طریقے سے ایک لفظ سے دوسرا لفظ کیسے آپ نے بنانا ہے، یہ جو پورا طریقہ کار ہے یہ آپ کو علم صرف کی روشنی میں پتہ چلتا ہے. اب ہم اس کی تعریف دیکھتے ہیں. کہتے ہیں اس کی تعریف دو لحاظ سے کی جاتی ہے، ایک عملی لحاظ سے اور ایک علمی لحاظ سے. عملی لحاظ سے تعریف اس کی کیا ہے؟ تحویل الاصلی اصل الواحد الى امثلۃ مختلفۃ لمعان مقصودۃ. ایک اصل کو مطلوبہ معانی کے حصول کے لیے مختلف مثالوں یا مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا. وہی بات جو میں نے ابھی عرض کی ہے. اب دیکھیں اس کی تعریف کی وضاحت وہ نیچے بھی کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ ایک اصل کو مطلوبہ معانی کے حصول کے لیے مختلف صیغوں کی طرف پھیرنا عملی طور پہ صرف اس چیز کا نام ہے. تعریف کی وضاحت کہتے ہیں اصل واحد، اس سے مراد کیا ہے؟ وہ لفظ ہے جو دوسرے کلمات و مشتقات کا مادہ یعنی مشتق منہ ہو. اب دیکھیں نا، آپ اس سے مراد وہ مصدر لے رہے ہیں. آپ کے پاس ایک لفظ ہے، یعنی ضربن ایک لفظ ہے، یہ ہے اصل واحد. اب اس اصل واحد یعنی ایک اصل کو آپ پھیرتے ہیں. اچھا، یہ جو مصدر ہے یہ مشتق منہ ہے. مشتق منہ کا مطلب جس سے باقی سارے کلمات نکالے جائیں گے. یعنی اصل واحد ان سے مراد مصدر ہے، اور مصدر
وہ لفظ ہے جو دوسرے کلمات و مشتقات کا مادہ، دوسرے کلمات و مشتقات سے مراد جو ہے وہ جو ہے وہ فعل ماضی ہے، فعل مضارع ہے، اسم فاعل ہے، اسم مفعول ہے، اسم تفضیل ہے، صفت مشبہ وغیرہ وغیرہ سارے، یعنی اصل واحد سے مراد وہ لفظ ہے جو دوسرے کلمات و مشتقات کا مادہ یعنی مشتق منہ ہو۔ تو اس ساری تعریف کا خلاصہ کیا ہے کہ وہ مصدر، مصدر کو آپ پھیرتے ہیں۔ اچھا کہتے ہیں اب وضاحت کریں گے کہ الا امثلۃ مختلفہ، مختلف مثالوں کی طرف پھیرنا، مختلف سیغوں کی طرف پھیرنا۔ کہتے ہیں مختلف مثالوں کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں امثلہ مثال کی جمع ہے اور یہاں اس سے مراد مصدر کی فروع ہیں، یعنی اصل واحد کی فروع ہیں۔ فروع کیا ہوتی ہیں؟ شاخیں، یعنی مصدر جو اصل ہے اسے اپنے فروع کی طرف پھیرنا۔ اور فروع سے مراد کیا ہے؟ میں نے وضاحت کی، جیسے فعل ماضی، مضارع، امر، نہی، اسم فاعل، اسم مفعول وغیرہ، یہ سارے سیغے مصدر سے آپ نکالیں۔ کہتے ہیں مثال دیتے ہیں، فہمن سے آپ فہیمہ نکالتے ہیں فعل ماضی، فہمن سے آپ یفہم فعل مضارع نکالتے ہیں، افہم فعل امر نکالتے ہیں، فاہم اسم فاعل نکالتے ہیں، مفہوم اسم مفعول نکالتے ہیں۔ تو یہ سب جو سیغے آپ نے نکالے ہیں یہ امثلۃ مختلفہ ہیں، یعنی ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ وغیرہ یہ سارے امثلۃ مختلفہ ہیں۔ تو وہ اوپر تعریف دیکھیں اس کی، تحویل الاصل الواحد، ایک اصل کو پھیرنا مختلف مثالوں کی طرف، ایک اصل یعنی مصدر کو ماضی، مضارع، امر، نہی وغیرہ کی طرف پھیرنا۔ اچھا اب پھیرنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمیں ضرورت کیا پیش آئی پھیرنے کی؟ اب اس کی وضاحت کریں گے۔ لمعان مقصودۃ، مقصودہ یعنی مطلوبہ معانی کے حصول کے لیے۔ اب دیکھیں نا، آپ کے پاس لفظ تھا فہم، معنی اس کا کیا ہے؟ جو ہے نا وہ سمجھنا۔ اب آپ کو مقصود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو کہوں کہ تو سمجھ، یعنی آپ کو امر والا معنی مقصود ہے، تو اس معنی مقصود کے لیے آپ فہمون کو پکڑتے ہیں اور اس کو افہم میں ڈال دیتے ہیں، یعنی آپ ایک اصل سے فعل امر بنا رہے ہیں اور مقصد جو آپ کا ہے وہ اپنا مطلوبہ معنی امر والا وہ لینا ہے۔ تو کہتے ہیں لمعانی مقصودۃ، ان سے مراد وہ معانی ہیں جن کے لیے مختلف سیغے وضع ہوئے ہیں، مثلا ماضویت، مضارعیت، فاعلیت، مفعولیت وغیرہ۔ یعنی آپ نے جو ہے وہ نصر سے ناصرہ بنایا، کیوں بنایا؟ ماضی والا معنی لینے کے لیے۔ تو ماضویت کا معنی مقصود ہے آپ کا، اور فہم جو ہے وہ اصل واحد ہے، اور فاہمہ جو ہے یہ مثالیں مختلف ہے، یعنی اس کی طرف آپ نے ایک لفظ کو پھیرا ہے، مثلا ماضویت، مضارعی وغیرہ وغیرہ۔ تو مثال دیتے ہیں وہ، جیسے نصر سے ناصر ہے، کہتے ہیں نصر سے ناصر اس لیے بنایا گیا کہ ناصر کے معنی مقصود یعنی فاعلیت پر دلالت ہو سکے، اور منصور اس لیے بنایا گیا کہ اس کے معنی مقصود یعنی مفعولیت پر دلالت ہو سکے۔ تو یہ انہوں نے تعریف جو ہے وہ پیش کی آپ کے سامنے، عملی اعتبار سے جو علم صرف ہے وہ کس چیز کا نام ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ آپ یقیناً سمجھ چکے ہوں گے کہ صرف کی جو عملی تعریف ہے وہ کیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا دوبارہ پیش کر دیتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک اصل ہے، اصل سے مراد مصدر ہے، اس مصدر کو آپ اپنے مطلب کے معنی لینے کے لیے مختلف مثالوں کی طرف پھیرتے ہیں، تو یہ علم صرف کی عملی تعریف ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ ہم آج یہیں تک پڑھ لیں، اس کو آپ یاد کر لیں۔ آج میں لکھنے کے لیے کام آپ کو نہیں دے رہا، بس یہ ہے کہ اس کو اچھی طرح یاد کر لیں، تو اس کو سمجھ بھی لیں، اور لیکچر سننے کے بعد جو ہے وہ آپ بتا بھی دیں مجھے گروپ کے اندر ابھی کہ آپ نے اس کو سن لیا اور بات سمجھ آ گئی۔ کچھ سوال ہو تو وہ بھی سینڈ کر دیں، انشاءاللہ ہم آگے کل پڑھیں گے، اور کل میں لکھنے کا کام بھی آپ کو دوں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔